الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر معاشرے کی 3 برائیاں بیان کی ہیں۔ پہلی برائی بیان کی کہ ایمان والوں بدگمانیاں نہ کرو۔ اس پر گزشتہ 2 جمعے تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ انسان کسی کے بارے میں کوئی خیال قائم کر لیتا ہے یا بات سن لیتا ہے تو اپنے دماغ سے فیصلے کرنے لگتا ہے، اور اپنے دماغ سے فیصلے کرنے کے بعد اسے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچا دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے انسان کو روک دیا کہ ایسا کام نہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برخلاف تعلیم دی کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو۔ کسی کے اندر کوئی بھی بات دیکھ لیں یا کسی سے سن لیں یا کسی چیز کا خیال آئے، اس سے اچھے پیراہے میں ڈالنا چاہیے، مثبت پہلو میں لے کر جانا چاہیے، منفی پہلو میں لے کر نہیں جانا چاہیے۔ انسان یہ برائی اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے دل میں خیال آیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، سامنے والے کو ہلکا لے رہا ہے، اب اپنے گمان کے مطابق اس کے فیصلے کر رہا ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے جو دوسری برائی بیان کی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو۔ یہ میں نے آیت کا مفہوم بیان کیا۔ پہلے آدمی گمان سے کسی کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، آدمی کو برداشت نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر بھرا ہوا ہے، اپنی دینداری بھری پڑی ہے، بڑا دیندار سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو۔ اب اگلے کو ٹٹولنا شروع کرتا ہے کہ اس کے حالات میرے اوپر کھل جائیں، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے ذلیل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو تجسس کہا جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ ارشاد فرمائے۔ ایک فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تو میں نہ لگو، کسی کی برائیاں تلاش نہ کرو، اور نہ ان برائیوں کے تلاش کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو استعمال کرو۔ کیا ہے؟ کسی بندے کو لگا دیا، اس پہ نظر رکھنا، دیکھنا، ہمیں بتانا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بھول گیا۔ جس برائی کو میں دوسرے کے اندر تلاش کر رہا ہوں، کیا میرے ذات کے اندر نہیں ہو سکتی؟ اب اپنے اوپر پردہ ڈال رہا ہے اور دوسرے کے اندر اس کو تلاش کر رہا ہے۔ آگ اپنے گھر میں لگی ہے، بجھانے کے لیے کسی اور کے گھر میں جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو بیمار سمجھو،
جس آدمی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو وہ علاج کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اس پیٹ کے درد کے بعد لوگوں سے یہ نہیں پوچھتا کسی کو نزلہ ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو موشن لگ گئے، وہ یہ نہیں پوچھتا، وہ اپنے پیٹ کے درد کا علاج کرتا ہے۔ میرے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، میرے اندر یہ مسئلہ ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہماری بیماری اپنی جگہ پڑی ہے، ہم دوسروں کی بیماری ڈھونڈیں کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کسی جگہ لکھے ہیں، اس میں ایک قول یہ لکھا کہ تم لوگوں کے لیے حاکم نہ بن جاؤ، بادشاہ نہ بن جاؤ۔ بادشاہ ہوتا ہے، اسے رعایا کی فکر ہوتی ہے، تو وہ حالات معلوم کرتا ہے، اس کے حالات کیسے، اس کے حالات کیسے، اس کے حالات کیسے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کے درمیان حاکم نہ بن جاؤ، اپنے آپ کو غلام بنا کر کے رکھو۔ غلام اپنی فکر کرتا ہے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا مسئلہ ہے۔ آج ہم سب کے لیے حاکم بنے پھرے، سب کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے حال ہمارا یہ بن جاتا ہے کہ جب ہم اس تجسس کے اندر لگ جاتے ہیں، ہمارے دل کے اندر تکبر بھر جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے کہ اگلے کی برائیاں ٹٹول لیں، اس کو تلاش کرنے کی فکر میں لگے پڑے، تو اپنی بیماریاں بھول جاتے ہیں کہ میرے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں، کون سی برائیاں ہیں، مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اندر سے اس کو دور کرنا چاہیے۔ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے ہمارے اندر سے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجسسوا، لوگوں کی ٹوہ میں مت رہو۔ دوسرا لفظ آپ نے فرمایا ولا تحسسوا، تحسس نہ کرو۔ تحسس کیا ہے؟ پہلی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ کسی مجلس کے اندر 3 آدمی بیٹھے ہیں، آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں۔ اب ان 3 میں سے 2 نے آپس میں کانا پھنسی شروع کر دی، کان میں بات کرنا شروع کر دی، تیسرے کو ایسے چھوڑ دیا۔ تو نبی نے فرمایا اللہ 2 آدمی مل کر کے آپس میں سرگوشیاں نہ کرو تیسرے کو چھوڑ کر۔ وہ تو یہی سوچے گا یہ دونوں میری برائی کر رہے ہیں، میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، میرے بارے میں کوئی مسئلہ ہے۔ اسلام کتنا خیال رکھ رہا ہے کہ تمہارے مجلس کا ساتھی ہے، تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، گپ شپ کر رہا ہے، اب تم اسے تنہا چھوڑ دو اور اسی مجلس میں بیٹھ کر کے آپس میں کانا پھونسی شروع کرو، جس سے اس تیسرے کو تکلیف ہو۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ ہے تحسس، نبی نے اس سے منع کیا، نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں کیا ہے، کوئی کسی سے موبائل پہ بات کر رہا ہے، فون پہ بات کر رہا ہے، ہم نے کان لگا دیے، کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ تحسس ہے۔ نبی نے فرمایا ولا تحسسوا۔ ہم کہیں مل کے کام کر رہے ہیں، صاحب نے ایک کو بلایا، دوسرے کو نہیں بلایا، اب یہ دروازے سے کان لگائے کھڑا ہے کہ میری باتیں تو نہیں ہوگی، اس کے ساتھ خاص کیا کیا جا رہا ہے، کیا اس کو دیا جا رہا ہے، اب سن رہا ہے۔ یہ تحسس ہے، اپنی زندگی سے میں لگا دی۔ آج تو ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے، جب دیکھتے ہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں فلاں آدمی میرا جاننے والا یا فلاں آدمی وہ بھی میری طرح کام کرنے لگ گیا، اب ٹو میں لگ جاتا ہے، یہ کر کیا رہا ہے،
یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب جاسوس چھوڑ دیے جاتے ہیں مزدور کی صورت ہے، نوکر کی صورت میں، کبھی خریدنے کی صورت میں، کبھی کس صورت میں۔ ہم اللہ کو بھول گئے، ہم نے سب سمجھ لیا کہ ہماری محنت کے بلبوتے پہ ہم کو سب مل رہا ہے، اور آج ایک اس سے اوپر کا ایک قدم ہم نے اٹھا لیا۔ اس نے بھی میرے جیسا کام شروع کر لیا ہے، چلو کسی کو پکڑو، اس کے اوپر جادو کرواؤ، تعویذ کرواؤ۔ لوگ آتے ہیں عجیب عجیب باتیں بتاتے ہیں، جی ہمارے دکان کی شٹر پہ تالے بدے ہوئے تھے، ہمارے دکان کے پیچھے والے حصے میں تعویذ پڑے ہوئے تھے، یہ تاگے بندھے ہوئے تھے، یہ نیمبو کے اندر سوئیاں ڈلی ہوئی تھی، اور یہ پتلے پڑے تھے، یہ کیا ہے یہ؟ چند دن پہلے مجھے ایک صاحب نے کہا کہ فلاں آدمی یہ چیز بیچتا تھا، اس کی ٹکر پہ اس نے بھی وہی کام شروع کر دیا، 5 لاکھ روپے خرچ کر کے اس نے اس پہ جادو کروایا، 5 لاکھ روپے خرچ کر کے۔ یہ اگر اپنے بیوی بچوں کو کھلا دیتا کتنے خوش ہوتے، کتنے خوش ہوتے۔ کیا ہماری سوچ ہے؟ ہم نے سمجھ لیا میری محنت سب کچھ ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر خواتین، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم ہی سے پیسے لیتی ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کدھر وہ جاتی ہیں۔ 2-3 بھائیوں کی فیملی ایک گھر میں رہ رہی ہے، ایک دوسرے پہ تعویذات ہو رہے ہیں، اور پیسے کون دے رہا ہے؟ حضرت صاحب۔ نہیں پتا ہوتا، سب معلوم ہوتا ہے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں، طاقت ختم ہو گئی، ہمت ختم ہو گئی، ایک عورت کے آگے بے بس ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کو دیوار کے اندر بلاک کی طرح لگا دو، اللہ نے عقل دی ہے، سو کام میں لے کے آؤ کہ کر کیا رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈنڈا اٹھا کے اپنی بیوی کا سر پھاڑ دو، میں اس کی تعلیم نہیں دے رہا۔ اللہ نے عقل تو دی ہے نا، بات تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ باہر تو افلاطون بن کے گھومتے ہیں، گھنٹوں تقریریں جھاڑتے ہیں، گھر میں 2 لفظ نہیں بول سکتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر والے کس کے خلاف کیا اقدام اٹھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مگر میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ تو اللہ بھی پھر دکھاتا ہے کہ گھر ایسا تباہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست رہتے ہیں گجرانوالہ کے اندر، ایک دن مجھ پہ میرے پاس آئے، ایسے بیٹھے ہم بات چیت کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ہمارے محلے میں ایک اکیلی خاتون رہتی تھی، اکیلی خاتون ایک، اس کی لاش گھر میں سے نکلی۔ میں نے جب سنا تو میں نے کہا اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن جو اگلی بات انہوں نے مجھے سنائی میں حیران ہو گیا۔ کہنے لگے اس خاتون کا کام یہ تھا، یہ جو جادو کرتے ہیں لوگ، جادو ان کے لیے کام کرتی تھی، اور ایک تعویذ کے اس کو 1، 2، 3 ہزار روپے ملتے تھے۔ وہ جادو کرنے والا جب اس کو تعویذ دیتا تو اس کا کام یہ تھا کہ قبرستان جا کے کسی قبر کو کھول کر اس کے اندر ڈالنا۔ اب مجھے بھی تجسس پیدا ہوا کہ ایک خاتون کا اتنا برا عمل، کیا اس کی لاش ملی ہے گھر سے؟ کہنے لگے اگلی بات سنیں، وہ یہ ہے کہ یہ خاتون اپنے گھر میں بیمار پڑی، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسے ہی مر گئی، اور سزا اللہ نے یہ دی کہ اللہ نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ اللہ نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ اللہ بھی عبرت کا نشان بناتا ہے۔
مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر لکھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو مسلمانوں کی برائیاں نہ کرو۔ یہ پہلی بات فرمائی آپ نے۔ دوسری بات فرمائی، کسی کی چھپی ہوئی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو۔ جاسوسی، وہ آدمی چھپا رہا ہے، یہ ٹو میں لگا ہے، وہ چھپا رہا ہے، یہ ٹو میں لگا ہے، کسی سے غلطی ہو گئی بیچارہ شرمندہ ہے، یہ اس کو رسوا کرنے کے چکر میں لگا پڑا ہے۔ یہ ہے چھپی ہوئی چیزوں کے در پہ نہ پڑو۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے کہا مسلمانوں کی برائی نہ کرو، پھر فرمایا کہ جس کی جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کے در پہ نہ ہو جاؤ، ٹوب میں نہ لگو۔ ہمارے دماغ میں بھی یہ بات آتی ہے، ارے یہ کیا کر رہا ہے، اس نے کہیں اونچا ہاتھ مارا ہے، معلوم کرو کیا کیا ہے، اس نے کوئی اونچا ہاتھ مارا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ کو بھول جاتی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں چھپتا چھپاتا پھر رہا ہوں، کسی کو اطلاع مل گئی اور وہ اس در پہ ہے، اس کی غلطی کو سامنے لے آؤ۔ بڑا حاجی بنا پھرتا ہے، سامنے لے آؤ، بہت حاجی بنا پھرتا ہے، سامنے لے آؤ۔ نبی نے فرمایا کہ کسی کی چھپی چیز کے در پہ نہ ہو جاؤ، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یہاں تک بات آپ نے بند نہیں کی، اگلی بات فرمائی، اگر تم کسی کی چھپی باتوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ یہ بھی اتنی خطرناک بات نہیں جو آخری بات آپ نے فرمائی، کہا اللہ جب رسوا کرے گا تو باہر نہیں، اپنے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ اپنے گھر کے اندر، کبھی ماں کے سامنے، کبھی باپ کے سامنے، کبھی اولاد کے سامنے، کبھی بہن بھائیوں کے سامنے، اپنے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ یہ نبی کا فرمان ہے، رسوا نہیں کرتا اللہ، اللہ اپنے گھر کے اندر رسوا کر دیتا ہے۔ ہمیں بہت مزے آتے ہیں، بہت مزے آتے ہیں، کسی کی بات مل جائے بس لگے پڑے، ارے فلاں یہ کر رہے تھے، ارے فلاں نے یوں کی، ارے آج تو ماشاءاللہ میڈیا کا دور ہے، بس 2 بٹن دبائے کہانی شروع، گھنٹوں، ہفتوں، دنوں، مہینوں اسی میں چل رہے۔ مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی، ہمیں سبق ملتا ہے، بہت بڑا سبق ملتا ہے، بہت بڑا سبق، بہت بڑا سبق۔ کیا سبق ملتا ہے؟ ہم بھی الحمدللہ مل کر زندگی گزارتے ہیں، سب گھر میں رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، معاشرت کی زندگی ہماری۔ اتفاق ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کو کسی کا کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی راز پتہ چل جاتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی کو بھی بتا دے تو وہ آدمی رسوا اور ذلیل ہو سکتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے یہاں مسجد کے ائمہ کا بڑا احترام، بہت قدر کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ کسی نے ایک جملہ کہہ دیا، ارے امام صاحب سینما سے فلم دیکھ کر نکل رہے تھے، بس امام صاحب کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک جملہ ہے، امام صاحب کی رسوائی کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح کوئی بزرگ ہے، کوئی نیک آدمی، کوئی اچھا آدمی ہے، سبق کیا دیا نبی نے؟ اب حدیث سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو میں نے مثال دی، جو اس طرح کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، اس نے اس انسان کو زمین میں زندہ درگور ہونے سے بچا لیا۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا، ہماری رسوائی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ہمارا عیب کسی کو پتہ چل جاتا ہے تو دل میں خیال ابھرتا ہے، یہ زمین پھٹتی اور میں اندر چلا جاتا ہے۔ کہتے نہیں کہتے؟ سوچتے نہیں سوچتے اس بات کو؟ نبی نے یہی فرمایا، جب کسی کی بری بات کو، کسی کے عیب کو، کسی کے گناہ کو چھپا لیا، پردہ ڈال دیا، کسی کو نہیں بتایا، اپنے اور اللہ کے درمیان ایک راز رکھا کہ اس انسان کو اس نے زندہ درگور ہونے سے بچا لیا۔ کتنی بڑی نیکی! آج ہم کسی کو بچائیں گے، ایک حدیث اور، تیسری حدیث، آج ہم کسی پر پردہ ڈالیں گے، کسی کی برائی کو چھپائیں گے،
اللہ قیامت کے دن ہم پر پردہ ڈالے گا۔ آج ہم ڈرتے ہیں ایک گھر کے 5-6 افراد سے، ایک فیکٹری کے 100-200 افراد سے، ایک محلے کے 1000-2000 افراد سے کوئی رسوا نہ ہو جاؤ۔ وہاں تو ساری انسانیت کھڑی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالیں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا، نبی نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس میں نہ پڑو، ٹوہ میں نہ لگو، وَلَا تَحَسَّسُوا، تحسس بھی نہ کرو، چھپ کے کسی کی باتیں سننا، چھپ کے کسی کی باتیں سننا۔ آج ایک اور مسئلہ بھی ہے، مثال ہے، دیکھا یار یہ تو سادے آدمی لگ رہے ہیں، ان کو انگریزی کہاں آتی ہوگی، چلو ہم نے اس کی برائی کر رہی ہے تو اردو ہی جانتا ہوگا یا اپنی مادری زبان جانتا ہے، ہم انگریزی میں شروع ہو جاتے ہیں، اس کو کیا پتا۔ یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ کوڈ کے اندر باتیں کرنا شروع کرتے تھے، کوڈ میں، اس کو کیا پتا، اس کو کیا معلوم۔ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی اسی تجسس میں داخل ہے، یہ حرام ہے، حرام۔ ایسے نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی آدمی گھر کے اندر ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، 2-3 ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم نے کبھی آرام کی، سونے کی ایک صورت بنا لی، تو پڑوس والے سمجھتے ہیں یہ تو سو گیا، چلو اب جی باتیں شروع کریں، اپنی راز کی باتیں، اپنی راز کی باتیں، برائی نہیں، اپنی راز کی باتیں کر رہی ہے، تو سو گیا، اس کو کیا بتانا تھا، حالانکہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح سونے کی کیفیت بنا کر کے کسی کی راز کی باتیں سنے، کہا یہ بھی تجسس ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس کو بتا دو بھائی میں سو نہیں رہا، آرام کر رہا ہوں، تاکہ اگر ان کو کوئی راز کی بات کرنی ہے اس کے لیے جگہ تلاش کرے۔ اسی طرح جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آپس کی راز کی باتیں اس کو پتہ نہیں چلیں گی، یہ سو رہا ہے، یہ صورت اختیار نہ کرے۔ ہمارے بر صغیر میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ ایک مرتبہ اتفاق سے ٹرین میں سفر کر رہے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے، 100-150 سال پہلے کی۔ دو آدمیوں نے سمجھا یہ تو میاں جی بڑے ملا ہیں، داڑھی واڑی ہے، صوفی لگتے ہیں، ان کو انگریزی کیا آتی ہوگی، ہم اپنی آپس کے راز کی باتیں شروع کر دیں۔ ایسے آرام کر رہے تھے، اللہ کی شان، یہی بڑے پڑھے لکھے تھے، دین بھی جانتے تھے، دنیا بھی جانتے تھے، دونوں جانتے تھے۔ جب انہوں نے راز کی باتیں شروع کی، انہوں نے سر اٹھایا، کہنے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم انگریزی میں باتیں کر رہے ہو، میں انگریزی جانتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ انگریزی نہیں جانتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں اگر راز کی باتیں کرنی ہے تو میں تمہاری باتیں سمجھ رہا ہوں، کسی اور جگہ کر لو، یہاں نہ کرو، میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ ہے ہمارے اندر ایسا؟ اچھا مزے کی بات دیکھیں، اتفاقی مجھے ایک بات یاد آ گئی، جہاں ہمیں تجسس کرنا چاہیے وہاں ہم نہیں کرتے۔ کہاں کرنا ہے؟ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، وہاں نہیں کرتے۔ بڑا سا موبائل دلا دیا اس کو، الگ کمرے میں پڑا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، ہماری اولاد ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے کچھ نہیں پتا۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب پانی سر کے اوپر سے چلا جاتا ہے۔ یہاں تجسس کرو، یہاں کیوں نہیں کرتے؟ اور جہاں نہیں کرنا، ایسی اپنی واہ میں بھی لگا رہنا ہے، کسی کی نظر میں اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے، ارے یہ تو بڑا ہمدرد آدمی ہے، لوگ میرے لیے باتیں لے کر کے آتا ہے، میرے لیے یہ کر لے کے آتا ہے، میرے لیے یہ کر کے آتا ہے۔ وہاں بہت آگے جاتے، بہت آگے۔ ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے، اس کی جاسوسی کرو، اس کی ٹوہ میں لگو کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے۔ یہاں ہم آنکھیں بند کر لیتے، ڈرتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور باہر
چیتے شیر بن کر کے گھومتے ہیں، ابھی سر پھاڑ دیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چھوٹی عمر کے تھے، ان کے چچا ایک گورنر کے اسسٹنٹ تھے، ان کے نائب تھے۔ گورنر نے ان کے چچا کو کہا ہوا تھا کہ لوگوں کی ادھر ادھر کی باتیں یہ وہ فلاں میرے پاس لے کے آیا کرو، بتایا کرو مجھے کیا ہے کیا نہیں۔ اب اچھی سوچ میں ہوتی ہے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن ویسی جاسوسی ہو تو آدمی کو کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ وہ تو کسی کو سزا دلوانا ہے، کسی کو رسوا کروانا ہے، کسی کو کیا کرنا ہے، کسی کو کیا کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اتنی پختہ عمر کے نہیں تھے، لیکن بڑے سمجھدار تھے۔ اللہ جس کو قرآن کا علم بچپن سے دے دیتا ہے تو اس کی سمجھ، فہم و فراست بھی کھول دیتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے ایک دن مجھے کچھ فائلیں دی، کاغذ دیے کہ جاؤ یہ گورنر کے آفس میں پہنچا کے آ جاؤ۔ میں نے وہ کاغذ لیے اور لے کر کے میں دریائے دجلہ کے پاس گیا اور دریائے دجلہ کے پانی میں پھینک دیا۔ میرے چچا نے مجھ سے پوچھا کہ احمد فائل پہنچا کے آ گئے؟ کہنے لگا ہاں، میں یہاں سے چلا دجلہ کے پاس گیا تھا، اس کو دجلہ کے بہتے ہوئے پانی کے اندر پھینک دیا میں نے۔ چاچا بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے بیٹا کیوں؟ کہا آپ نے اس کے اندر کون سی بڑی کمال کی باتیں لکھی تھی؟ لوگوں کی جاسوسی لکھی تھی، اس کی جاسوسی کی، اس کی جاسوسی کی، اس کی ٹو ملے گی، اس کی ٹو ملے گی۔ اس سے لوگوں کو فائدہ نہ ہوتا، اس سے کسی کو سزا ملتی، کوئی رسوا ہو جاتا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ان فائلوں کو پانی کے اندر ہی ڈال دے۔ چاچا نے کہا بیٹا چھوٹی سی عمر میں تو نے میری آنکھیں کھول دی، چھوٹی سی عمر کے اندر تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ ہم بھی جب اجتماعی کام کرتے ہیں نا، کسی دکان میں، کسی فیکٹری میں، ایسی سیٹھوں کی، مینیجروں کی چاپلوسیاں کر رہے ہوتے، اس کی شکایت لگائی، اس کی شکایت لگائی، اس کی برائی ڈھونڈی، اس کا نقص ڈھونڈا۔ اس سے پھول نہیں لگتے، اس سے تنخواہ نہیں بڑھتی۔ بس انتظار کرو کہ خدا کی لاٹھی پھر کس دن چلتی ہے کہ میں اسی گیٹ سے رسوا کر کے نکالا جاؤں گا۔ اس دن کا انتظار کرو، پھر اس دن کا انتظار کرو، اسی فیکٹری کے گیٹ سے میں کس دن ذلیل اور رسوا ہو کر کے نکالا جاؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گورنری کے زمانے میں، اپنے خلافت کے زمانے میں مدینہ اور مدینہ سے باہر کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے۔ میری رعایا کا حال کیا ہے، میری رعایا کیا کرتی ہے۔ ایک دن ایک گلی میں چل رہے، دیکھا کہ ایک دیوار کے پاس کھڑے ہیں اور گھر کے اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، گانے کی محفل لگی ہوئی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر آپ نے کیا کیا، وہ دیوار کے اوپر چڑھ گئے اور چڑھ کر دیکھا تو اندر واقعی شراب کی محفل چل رہی ہے اور ایک عورت بیچ میں ناچ رہی ہے، گانا چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اسی دیوار کے اوپر سے ہانک لگائی، کیا کر رہے ہو یہ؟ اب اندر کود گئے۔ جو گھر کا مالک تھا، جس نے یہ محفل لگائی، بڑا ہوشیار سمجھدار تھا۔ کہنے لگا امیر المومنین، ہم نے تو ایک غلطی کی کہ شراب کی مستی کے اندر مست ہیں اور ناچ گانا چل رہا ہے۔ آپ نے کتنی غلطیاں کی، آپ کو کچھ عقل ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چونک گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا پہلی آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ ہماری ٹوہ کے اندر لگے رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔
اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ بغیر اجازت کے ہماری دیوار کے اوپر چڑھ کر کے ہم کو پکار رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو. اور تیسری غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ بغیر اجازت کے ہمارے گھر کے اندر آ گئے. کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا؟ لوگوں کے گھروں میں دروازوں سے آؤ، دیوار پھلانگ کر کے مت آؤ. آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اتنا سمجھدار آدمی تھا وہ، اتنا سمجھدار آدمی تھا. کہا ہم نے تو ایک غلطی کی، آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بغیر کچھ کہے واپس آ گئے، لیکن بہت پریشان ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے سارا مدعا رکھا. مسئلہ یہ ہوا ہے، کیا کریں کیا کریں؟ صحابہ نے اس وقت مشورہ دیا کہ آپ جس پوسٹ کے اوپر ہیں آپ کے لیے تو یہ کرنا صحیح ہے، اس لیے کہ اگر اس طرح ہم لوگوں کو گھروں میں چھوڑ دیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اس طرح خر مستیاں کرتے رہیں جس سے لوگوں کو نقصان ہوگا، اس کا فساد پھیلے گا، تو اللہ کی زمین پر فساد پھیلے گا. لہٰذا ہم سب مل کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ ایسی کوئی صورت نکالنی چاہیے کہ جہاں پر آپ جاسوسی کر سکے اور لوگوں کو ان کے جرم کی سزا دے سکے. کتنے اچھے لوگ تھے نا وہ لوگ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی بغیر سزا دیے واپس آ. ہم جیسا ہوتا 2 لگاتا ہے، بس باتیں کرتا ہے سامنے سے، ایک تو غلطی بھی کرتا ہے. انہیں فکر ہو گئی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے جاسوسی کی ہے، میں دیوار پھلانگا ہوں، بغیر اجازت کے ان پر داخل ہو گیا ہوں. انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جانا بہت بڑا کمال ہے. ہمیں تو کبھی ہوتی ہی نہیں ہے. ہم تو بڑی بڑی غلطیاں کرنے کے بعد، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، بڑے بڑے ٹاپے مارنے کے بعد بڑے خوش ہوتے ہیں. جانتا نہیں ہے کون، احساس ہی ختم ہو گیا. بہت خوش ہیں اپنی زندگی کے اوپر. اور مزے کی بات یہ ہے اب تو دینداروں کے اندر بھی بیماری پیدا ہو گئی. دیندار لوگوں میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، قرآن کرنے والے، ایک دوسرے کی ٹو میں لگے پڑے. تمہارا یہ کام ہے؟ اللہ اللہ کرو اپنا، اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہو اس کے اندر. کیا ملے گا کسی کو رسوا کر کے، کسی کی ٹو میں لگ کر کے؟ اس وقت صحابہ نے اس پر اجماع کیا کہ اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اس طرح اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا، ہر ایک اپنے گھر کے اندر مستیاں کرتا رہے گا، اپنے یار دوستوں کو جمع کرتا رہے گا، زمین میں خرابی پیدا ہوگی، معاشرہ خراب ہو جائے گا. اس وقت صحابہ نے کہا جو ضرورت کی جاسوسی ہے، جس میں لوگوں کو خرابی سے بچانا ہے، معاشرے کو خراب ہونے سے بچانا ہے، وہ جاسوسی کرنی پڑے گی. لیکن اس سے ہٹ کر کے جو ہے یہ سب حرام ہے. میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دی. کان لگا کر کسی کی باتیں سننا، موبائل پہ باتیں کر رہا ہے، چپکے سے باتیں کر رہے ہیں، گھر کے اندر باتیں ہو رہی ہے، اپنے آپ کو سونے والا جیسے بنا کر کے اس کیفیت میں دوسروں کی، یہ سب حرام ہے. یہ جائز نہیں ہے. بظاہر ہماری نظر میں کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن یہ حرام ہے، گناہ ہے. اس کی خرابیاں بہت ہیں. ہم اس کی خرابیوں کو نہیں سمجھتے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے اور اس طرح حرام کاموں سے ہم بچنے والے ہو جائیں. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی جائے گی.